الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ معزز صحافی حضرات، میں نے ہنگامی طور پر آپ لوگوں کو بلایا ہے اور آپ کے ذریعے پوری قوم تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر ہمیشہ امت نے بحیثیت مجموعی غیرت کی ہے اور قربانی دی ہے۔ امت کے درمیان جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن ہر زمانے میں کلمہ طیبہ کے بعد اگر امت کسی چیز پر متفق ہے تو وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ گزشتہ ایک عرصے سے مغرب میں چند ممالک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخیاں شروع ہوئی ہے۔ کارٹون بنائے جاتے ہیں، بلکہ کارٹونوں کے مقابلے کروائے گئے، اور باقی ممالک کے علاوہ خاص کر فرانس میں سرکار نے بھی اس کی سرپرستی کی، اور کارٹون بنانے کے بعد سرکار نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جس پر ظاہر بات ہے عرب ہاں مسلمانوں کے درمیان ایک اشتعال پیدا ہوا ہے، اور لوگ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، ان کی آن پر، ان کی عزت پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں ترکی نے بلند آواز سے امت کی ترجمانی کی اور فرانس کی اس اقدام کی مذمت کی، اور پاکستان میں بھی عوام نے بھرپور احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے بعد حکومت نے یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ خود بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا کہ ہم اس پورے مسئلے کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے، اور 20 اپریل تک ہم فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالیں گے، اور قومی اسمبلی میں بحث کر کے اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں گے۔ اور پوری قوم اس انتظار میں تھی کہ حکومت اپنے ان اعلانات پر اور اس معاہدے پر عمل کرے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اور انہوں نے 20 اپریل سے قبل ایسے اقدامات کیے جس کے نتیجے میں فرانس اور وہ مغربی ممالک جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا ایک مسلسل عمل ہوتا رہا، ایک تسلسل ہے، ان کے حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 12 اپریل کو حکومت نے جناب رضوی صاحب کو گرفتار کیا، اس پر لوگوں نے احتجاج کیا، اور رد عمل کی طور پر جلسے جلوس شروع ہو گئے۔ اور عجیب تماشا یہی ہے کہ اس سارے احتجاج کے دوران پولیس کو خاموش تماشائی بنائی گئی، اور پھر جب ہجوم نے کہیں کہیں قانون کو ہاتھ میں بھی لیا، پولیس پر حملے بھی ہوئے، تو پھر پولیس نے رد عمل کی طور پر وہ اقدامات کیے جو کسی لحاظ سے بھی ایک ریاست کے لیے اور ایک حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور خاص کر آج کے دن چوکی یتیم خانہ میں اس حکومت نے جو ایکشن لیا ہے، جو تشدد کیا ہے، جو سیدھی گولیاں چلائی ہیں، اس نے تو بالکل چنگیز خان اور ہلاکو خان کی تاریخ کو زندہ کیا۔ اور ایک عرصے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت نے پھر
لال مسجد کے اس واقعے کو دہرایا جو ہماری تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے۔ سرکار نے خود دہشت گردی کی اور غارت گھری کی، اور سرکار کے ان اقدامات کے نتیجے میں لوگوں میں اشتعال پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ میں خود آج سفر میں تھا، آپ کو معلوم ہے آج ہمارے ایک